بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وهو خير ثوابا وخير عقبا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. हम लोग पिछले दर्स में जो हमने आयात पढ़ी उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की थी और वो मिसाल उसको अल्लाह ताला ने कुफ्फार मक्का पर मुंतबिक किया कि अल्लाह के नबी ऐसी मिसाल कुफ्फार मक्का की है। और वो मिसाल ये थी एक बाग, एक ऐसा आदमी जिसको अल्लाह ताला ने बाग अता किए हुए हैं, मालो दौलत अल्लाह ताला ने अता कर रखे हैं और उस मालो दौलत के तकब्बुर के अंदर वो अल्लाह ताला का इनकारी हो जाता है। और सिर्फ इनकार, अल्लाह ताला का इनकारी मुबाशरतन नहीं होता, वो इस तरह होता है कि वो ये कहता है कि ये जो भी अल्लाह ताला ने जो भी मुझे मिला है ये मेरी वजह से मुझे मिला है, ये अल्लाह अल्लाह ताला का फजल नहीं है कोई। और उसके बाद उसका ये ज़अम है, ये उसका गुमान है कि क़यामत के रोज जब मैं जाऊंगा, अगर क़यामत होगी, वैसे ही काफिर है तो क़यामत के मुतालिक वो ये बात कहता है कि अगर क़यामत कायम होती है तो चूंकि अल्लाह ने मुझे अता कर रखा है इधर इस दुनिया में, तो मुझे गुमान है
اور مجھے یہ اس چیز پر یقین بھی ہے کہ مجھے قیامت کے روز بڑا اچھا صلہ ملے گا، کیونکہ اس دنیا میں مجھے بڑا بہترین عطا کیا گیا۔ اب اس کا جواب اللہ تعالی دے رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں اس ساری مثال کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کے نبی، کفار مکہ کیا ایسے ہی نہیں ہے؟ اور جو انہوں نے شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی تھی کہ اللہ کے نبی، یہ جو چھوٹے لوگ ہیں، غریب فقراء ہے، ان کو اپنے سے ہٹا دیں اگر ہمارے ساتھ بات کرنی ہے۔ ہم عزیز ہیں، ہم عظیم ہیں، ہم مال و دولت والے ہیں، تو اللہ کے نبی ان کو ہٹا دیجئے، ہمیں بےزتی محسوس ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے۔ تو اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مال و دولت اس دنیا میں اصل چیز نہیں ہے، اصل اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اصل انسان کا تقوی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور انسان کے اونچے اور نچلے طبقے پہ اس کا پیمانہ، ان میں ہونے کا پیمانہ صرف تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ کون کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ زیادہ اعلیٰ اور ارفع اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ ایک بندہ صحابہ کرام کے سامنے سے گزرا، دو بندے تھے، دو لوگ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پہلا آدمی گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے کو دیکھ لیں، دوسرا آدمی گزرا، اس کو بھی دیکھا صحابہ کرام نے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان دونوں میں سے تم لوگوں کو کون سا شخص بہترین اور امیر لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پہلا شخص، بہترین شخصیت، زبردست اور اچھا انداز، طور طریقہ، اچھا کپڑا، سب کچھ، تو پہلا شخص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا شخص جس کو تم لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے، اللہ کے ہاں وہ بہت اونچا ہے، وہ اللہ کے ہاں جنت والا ہے، اس شخص کے بدلے میں جس کو تم لوگ افضل سمجھ رہے ہو، تم لوگ جس کو امیر اور غنی سمجھ رہے ہو، حقیقتاً وہ غنی نہیں ہے، غنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہے، امیر شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو چکا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت اور ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتے کہ کتنے خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ہے لوگوں کو پرکھنے کا، کون اونچا ہے کون نیچا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند لگی کہ اس طرح کی شرط رکھی جائے، ایمان لے کر آنا ہے تو ایمان آرام سے لے کر آئے۔ وہ آگے اس چیز کی کہہ لیجئے کہ اسی قصے کو آگے اللہ تعالیٰ لے کر چل رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغات میں داخل ہوا اور حال یہ تھا کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کس بات کا ظلم کیا؟ اس بات کا ظلم کیا یہ کہہ کر کہ یہ تو میری وجہ سے ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ ظالم لنفسہ سے مراد کہ وہ گناہگار اور مشرک تھا، اس حالت میں وہ اپنی جنتہ، اللہ نے اس کے باغات کو جنتہ کہا، یعنی بہترین باغات تھے اس کے۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے یہ بات کہی کہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی، کم سے کم میری زندگی کے اندر یہ باغات ان کو کچھ ہونے والا ہے، ان کو کوئی چیز تباہ کرے گی، ان کو کوئی چیز خراب کرے گی، کم سے کم میری زندگی میں کچھ نہیں ہونے والا۔ اس پر میں نے اتنا پیسہ لگایا، اتنی محنت کی، اس کی حفاظت پہ اتنا پیسہ لگایا، تو میری زندگی میں اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب جو دوسرا شخص تھا، ان دونوں لوگوں کے بارے میں مفسرین نے
دو باتیں کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیا، بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، صرف مثال کے طور پہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. کچھ مفسرین نے کہا نہیں، یہ حقیقی واقعہ تھا، اور اس واقعے کو نبی اکرم اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، کیونکہ وہ عکاسی کرتا تھا اس چیز کی، اس بات کی تصویر کشی کرتا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے خود پریشان تھے اہل مکہ کی سبب. تو یہ دو حقیقی بھائی تھے جن کا باپ فوت ہوا، ایک کو پیسہ ملا اور اس کا پیسہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے امیری عطا کر دی اس دنیا میں. دوسرے کو وراثت ملی، لیکن اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے اپنے سارے صدقات میں خرچ کر دیا اور غربت اس پہ آ گئی. لیکن اس نے برا نہیں جانا اس بات کو کہ اللہ، میں نے تیری ہی راہ میں خرچ کیا اور مجھ پر ہی تو نے غربت لے کر آ گیا تو. اس نے بالکل اس چیز کا برا نہیں مانا، بلکہ اس غریب شخص کا ایمان اقوی رہا، اللہ تعالیٰ پر زیادہ قوی رہا. مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ دونوں بھائیوں میں سے جو امیر تھا وہ مشرک ہو گیا، اور جو غریب تھا وہ مسلمان ہی رہا، وہ مسلمان تھا. تو جو مسلمان ہے اب اس نے اپنا فرض یہاں پر نبھایا. اس پورے قصے کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو فوائد ہیں ان کو بھی ہم سمجھتے جائیں. یہاں پر اس نے موقع نہیں ضائع ہونے دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس بھائی نے اس موقع کو جانے نہیں دیا، اس نے فوراً اپنے بھائی کو نصیحت کی، اس کے بجائے کہ وہ برا جانتا یا اس بات کو اپنے دل پر لے لیتا کہ بھائی تم مجھے چھوٹا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، تم نے مجھے غریب کہا، تم نے مجھے یہ کہا کہ میں تم سے زیادہ افضل ہوں، میں تم سے زیادہ اچھا ہوں. ہمارے ساتھ یہ بات ہو، ہم نصیحت کے بجائے ہم اس بات کو دل پر لے کے ایک دوسرا رخ دینا شروع کر دیتے ہیں بات کو. یہ بھی انسان کے ایمان کی قوی ہونے کی دلیل ہے کہ انسان، اس بندے کا ایمان ہی اتنا قوی تھا کہ اس زاویے یا اس جہت کی طرف اس کا ذہن جانے کے بجائے اس کا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ میں اپنے بھائی کو نصیحت کروں. اور اس نے نصیحت کی. کیا کہتا ہے؟ اچھا، اب نصیحت سے پہلے جو دوسرا بھائی تھا جس کے پاس پیسہ تھا، اب اس نے قیامت کے متعلق بات کی. وہ کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، مجھے اس میں مجھے گمان ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا. مطلب یہ ہے ایمان تھا اس کا رب پر، لیکن اس کے باوجود اس تکبر نے اس کو آ لیا کہ اس نے یہ بات کہی کہ یہ تو میری وجہ سے ہے، یہ تو کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ تو میری وجہ سے مجھے دیا گیا ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، جب میں لوٹایا جاؤں گا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، دیکھیں اس کا یقین، دیکھیں کتنا ہے. اتنا یقین ایمان والوں کے پاس نہیں ہوتا، حالانکہ ہونا چاہیے اتنا یقین اہل ایمان کے پاس. اہل ایمان کا یقین اور ایمان اللہ پہ کمزور ہوتا ہے. اس متکبر شخص کو دیکھیں کہ کس طرح یقین کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے لَأَجِدَنَّ، نون تاکید ہے، اجیدہ کا مطلب میں پاؤں گا. وجدہ یجد سے ہے، وجدہ کا مطلب ہے میں نے فلانی چیز کو پایا، حاصل کیا. لَأَجِدَنَّ، نون تاکید کے ساتھ بول رہا ہے میں ضرور بالضرور پاؤں گا. سبحان اللہ. ہم ایمان کے ساتھ ہمارا یقین اتنا نہیں رہتا جتنا اس تکبر کے ساتھ یقین ہے. لَأَجِدَنَّ، میں ضرور پاؤں گا، خَيْرًا، بہتری اور خیر، منہا منقلبا، اور وہی ہے جس کی طرف میں لوٹ کے جا رہا ہوں، یعنی وہ خیر ہے جس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہوں. میں ضرور خیر پاؤں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی مجھے خیر ملی تو قیامت میں بھی خیر ملے گی. اس کا مطلب اللہ میرے سے راضی ہے، میرا رب میرے سے راضی ہے، اس وجہ سے اس نے مجھے یہ خیر عطا کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم حضرت صحابہ کو دیکھیں یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ سے دیکھیں
تو وہ لوگ یہ کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کے دل میں یہ ڈر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ان لوگوں کو کہ مجھے اے لوگوں، مجھے ڈر تم لوگوں کے اوپر غریبی کا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ختم کر دیں گے، مال و دولت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، مجھے ڈر تم لوگوں پر اس وجہ سے ہے، اس چیز پر ہے کہ تم اس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کہہ گئے، صحابہ کرام ڈرتے تھے کہیں یہ بات ہمارے متعلق تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام بار بار یعنی کوستے اپنے آپ کو اس بات پر کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ہماری اس دنیا میں تو نہیں پوری کر دینی۔ حالانکہ اگر صحابہ کرام کے متعلق آج بھی پڑھیں، اتنی زیادہ کوئی نعمتوں میں نہیں رہ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی صدقات، خیرات اور نیک اعمال، لوگوں کی مدد کرنا، اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے صحابہ کرام۔ اور اس سارے کے ساتھ جہاد، کوئی بندہ نہیں تھا جو جہاد سے پیچھے رہتا۔ جہاد کا موقع آتا، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے گھر کی خواتین تیار کر کے بھیجتی، گھر کی خواتین زیرہ پہنا کر بھیجتی۔ ایسی زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ۔ اس کے باوجود یہ سوچتے وہ لوگ کہ لگتا ہے ہماری نعمت تو اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے، تو قیامت کے روز ہمارے ہاتھ کیا آئے گا؟ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دے کہ نہیں بھئی، تم لوگوں پر جو نعمتیں تھیں اور جو میرا فضل تھا وہ میں نے دنیا میں پورا کر دیا، اب اس قیامت کے روز تمہارا کوئی نعمت تمہارے نام اعمال میں نہیں ہے۔ اتنی بہترین زندگی گزارنے کے باوجود یہ سوچتے تھے وہ لوگ۔ اور یہ اس بندے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بھئی، مجھے ادھر دیا ہے تو مجھے تو قیامت میں بھی ملے گا۔ مسلمانوں کا تو یہ معاملہ تھا، ادھر دیا تو ڈر جاتے، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن چھن جائے۔ حالانکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، وہ اللہ سے، ذالک لمن خشی ربہ، ان کی صفت بھی بتا دی، یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرے۔ تو وہ اللہ سے ڈرتے تھے سارے صحابہ کرام۔ دیکھ لیجئے، ان کی زندگیوں کو پڑھ لیں کہ کس طرح کا ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود تھا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ان کے دلوں میں موجود تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عجیب شخصیت ہے۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے آپ کو نصیحتیں کرتے رہتے۔ جب حضرت ابوبکر چلے گئے، گزر گئے حضرت ابوبکر، سب لوگ یہ سمجھتے کہ اب عمر ہے، سب سے بڑے اب عمر ہے رضی اللہ عنہ، امت میں خلیفہ بھی بن چکے تھے۔ تو شاید یہ محسوس کیا ہو کہ یار مجھے تو نصیحت کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اپنی باتوں سے خود ہی نصیحت کرتے رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات آتی ہے کہ مخاطب کرتے، یا عمر، اے عمر، کفا بالموت واعظا، واعظ و نصیحت حاصل کرنی ہے نا تو عمر کسی کی موت کو دیکھ لو، اس کی موت ہی کافی ہے کچھ واعظ حاصل کرنے کے لیے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو نصیحتیں کرتے رہتے۔ حالانکہ علم حضرت عمر کا اتنا زیادہ تھا، مقام اور مرتبہ سب کچھ اتنا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی زندگی دیکھ لیں، حضرت عمر کی زندگی کو دیکھ لیں کہ کس طرح حضرت عمر نے اپنی زندگی گزاری۔ اس چیز کو ہم پیمانہ بنائیں، صحابہ کرام کے اس عمل کو پیمانہ بنائیں، اور اگر اللہ نے عطا کیا ہے
تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس عطا کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کبھی تکبر نہ پیدا کرنا، بلکہ ہمیشہ شکر گزاری پیدا کرنا، تاکہ قیامت کے روز جب پوچھا جائے میں نے تجھے دیا تو تو نے کیا کیا، جواباً کم سے کم یہ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کیا۔ اگر شکر ادا کرنے کا حق نہیں ادا کر سکے لیکن ادا تو کیا، اللہ تعالیٰ جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا ادا کیا، کہیں یہ نہ ہو کہ نہیں تو نے تکبر کیا تھا اس مال کی وجہ سے، ان نعمتوں کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے جو تجھے میں نے عطا کر رکھی تھی۔ بہت خطرناک موقف ہے، بڑی شدید چیز ہے اور شدید بات ہے اور شدید وقت ہوگا وہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر اس بھائی نے نصیحت کا موقع جانے نہیں دیا، اس نے کہا کہ بھئی اس کے بجائے میں اس سے ناراض ہوں، اپنا دل جو ہے وہ دل پہ بات لے کے بیٹھ جاؤ کہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنے دنیا میں کدھر جا رہا ہوں، میرا اسٹیٹس کیا ہے اس دنیا کے اندر، اس طرح کی کوئی چیز اس نے ذہن پر نہیں لی، اور سیدھا اس نے اپنے بھائی کو نصیحت کی۔ کہتا ہے قال له صاحبه، کہا اس کو، کس کو؟ جو امیر شخص تھا جو کہ کفر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ وہ کفر اس طرح بھی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ مشرک نہیں ہے کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے میرا رب، اور میں اپنے رب کے پاس جب لوٹوں گا، یعنی قیامت پر بھی اس کا یقین ہے، اس بات سے اسے پتہ چل رہا ہے، تو کفر اس طرح ہے جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا انکار کیا، کہ میں اس دنیا میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ عدل سے نہیں چلیں گے، بلکہ اللہ نے اس دنیا میں میرے اس سارے کرنے کے باوجود، جو بھی میں نے کیا اچھا برا سب کچھ کرنے کے باوجود اتنا زیادہ عطا کر دیا تو وہاں پہ بھی عطا کر دے گا۔ لیکن اس یہ بات کہنے میں اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ عدل رکھیں گے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں امید کرتا ہوں مجھے وہاں پر بھی اچھا ملے گا۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو تو معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، میں آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے بارے میں جب بات کی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے لم يتغمدنی اللہ برحمتہ، اگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں نہیں گھیرا تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ یہ اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بات اس کے بھائی نے یاد دلائی اس کو، کہتا ہے قال له صاحبه، اس نے اپنے اس کے بھائی نے، اس کے صاحب نے، اس کے دوست نے اس کو یہ بات کہی، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بات کر رہا تھا، وہ اس سے مکالمہ کر رہا تھا۔ وہ بولتا ہے اے بھائی اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، اس نے یاد دہانی کرا دی، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کا، بالذی، ساتھ اس کے، خالق کا، جس نے پیدا کیا، کا، تجھے، جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، مٹی سے تجھے اس نے پیدا کیا۔ کیا ہے میرے بھائی، تو اس ذات کا کفر کر رہا ہے، اس ذات کی ناشکری کر رہا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ تو میری وجہ سے ہے، کسی اور نے تو نہیں دیا۔ ثم من نطفۃ، پھر نطفہ بنایا، ایک قطرہ بنا دیا، ثم سواک رجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے برابر پورا خوبصورت ایک شخص بنا دیا تجھے، ایک رجل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تجھے۔ کہاں سے، یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے، کوئی کر سکتا ہے، کوئی کرنے والا ہے، کوئی بھرنے والا ہے؟ تو لے کے آ جاؤ سامنے، تو میرے بھائی کس ذات کا کفر کر رہا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اس سوال کو مفسرین تفسیر کے انداز کے اندر السؤال التوبیخی کہتے ہیں، کہ ڈانٹ کی صورت کا سوال کرنا، ڈانٹ کے انداز میں سوال کرنا۔ اکفرت بالذی خلقک، کیا تو کفر کرتا ہے اس کا جس نے تجھے پیدا کیا؟ مجھے پیدا کیا تو جو مجھے دے رہا ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔
میں ایک قدم نہیں لے سکتا اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ فرشتے نہ ہو میرے ساتھ، تو میں ایک قدم حفاظت سے نہیں لے سکتا۔ کس بات کا تکبر کر رہے ہیں، کس چیز کا تکبر کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم ایک قدم بھی اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کے حفاظت کے بنا نہیں لے سکتے۔ کفار اپنی پوری پوری زندگیاں گزار رہے ہیں اللہ کا کفر کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے فرشتے پھر بھی ان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ کفر کے باوجود جو اللہ کا وہ کفر کر رہے ہیں، اس کے باوجود حفاظتی فرشتے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے ساتھ رکھے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ کہا کہ میری حفاظت کے بنا تم ایک قدم بھی نہیں لے سکتے، تم ہلاک ہو جاؤ گے اس دنیا کے اندر، ختم ہو جاؤ گے اس دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی ایک لمحے کے لیے حفاظت پیچھے ہوتی ہے تو دیکھیے کس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں، کس طرح کے روڈ ایکسیڈنٹس کو دیکھ لیں، کس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں۔ وہ صرف ایک لمحے کی کہہ لیجئے شاید حفاظت اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں اپنی، اور ساری ساری زندگیاں ہم اللہ کی حفاظت میں گزار رہے ہیں۔ کفار کفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ والی جو ایک بیسک حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے رکھی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا شریک ٹھہرائیں، اور عبادت اس کی کریں جس کا جو حقدار نہیں ہے عبادت کا، اس کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور موقع پہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، میں اللہ کے پاس لوٹوں گا تو میرے پاس تو بڑی خوبصورت چیزیں ہوں گی میرے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پتہ نہیں کون سا خناس اور تکبر بھر رکھا ہے ہم نے اپنے ذہن میں، کس بات کا یقین ہے، کس چیز کا؟ ہمارے ان اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رحمت پہ پورا یقین ہونا چاہیے، لیکن یہ بات کہ نہیں جائیں گے ہی جائیں گے اور رحمت اور ہمارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اس چیز میں تھوڑا سا دھیما اپنے آپ کو رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ فضل ہیں، اللہ کی رحمت سے ہوں گی ہمارے لیے، لیکن اپنا عمل بھی ہم اس کو دیکھتے رہیں، ساتھ ساتھ اس کو بھی سیدھا کرتے رہیں۔ انسان اپنے عمل کو سیدھا نہ کرے اور یہ بولے کہ بھئی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہے جو کہ اواب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف وہ پلٹتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جو اواب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے شدید العقاب بھی پھر بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کیا اس کو دیکھتے نہیں ہے جس نے کفر بآیاتنا، کفر کیا ہماری آیات کا، اور وہ یہ بولتا ہے مجھے تو مال اور بچے دیے گئے ہیں، تم میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہو کہ کفر کیا اور شرک کیا اور یہ اللہ کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، مجھے تو مال و دولت عطا کیا، مجھے تو اولاد عطا کی۔ یہ بات کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی عاص بن وائل کے بارے میں، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ عاص بن وائل کے اس کے پاس عاص بن وائل نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھار دینا تھا کچھ، اور وہ ادھار کس طرح تھا، کس انداز سے تھا؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ غریب اور فقراء صحابہ کرام میں سے تھے، وہ کہاں کسی کو ادھار دینے کے قابل تھے؟ بات یہ تھی کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ حداد تھے، بہترین اسلحہ بنانے والے تھے، تلواریں اور ڈھالیں بنانے والے، بہترین تلوار اور ڈھال بنانے والے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عاص بن وائل نے مکے میں ہوتے ہوئے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلحہ لیا تھا، اور اس اسلحے کا جو مقابل تھا، جو پیسے تھے وہ نہیں ادا کیے تھے، یہ کہہ کر کہ مجھے دے دو میں بعد میں دے دیتا ہوں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مطالبہ کیا کہ عاص آپ نے میرے پیسے دینے ہیں، آپ کا میرا ادھار ہے آپ کے اوپر، آپ وہ ادا کریں، پورا کریں۔ عاص نے پتہ کیا بات کہی ہے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو؟
وہی بات ہے، فقراء تھے اور کوئی کوئی مسند مساند نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جس کی طرف جو ہے جھکاؤ رکھتے کہ یہ میری حفاظت کرے گا، بڑے قبیلے سے، اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی کہتا ہے کہ اللہ کا اور محمد کا کفر کرو، میں تمہیں تمہارا پیسہ ادا کر دوں گا۔ خالد خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کام تو میں نہیں کرنے والا۔ تو استہزاء، مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے تو اچھا ٹھیک ہے، پھر تم کہتے ہو نا ہم اٹھائے جائیں گے، تو جب اٹھائے جائیں گے، جب موت ہوگی، موت کے بعد زندہ ہوں گے، سبحان اللہ، تکبر دیکھیں، موت کے بعد زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے واپس مال و دولت اور اولاد عطا کرے گا، اس وقت مانگ لینا، میں دے دوں گا تمہیں۔ تکبر دیکھیں کہ اس وقت بھی ہم نعمتوں میں ہی رہیں گے، اس وقت بھی ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ جب میں اٹھایا جاؤں گا جیسے تم لوگ کہتے ہو، تو مجھے پھر واپس مال و دولت ملے گا، تب مانگ لینا، تب میں دے دوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیات کا کفر کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے مال و دولت عطا کی گئی۔ اطلع الغیب، آگے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ کیا اس نے غیب پر اس نے اپنی نگاہ ڈال لی ہے، غیب پر اس کا اطلاع ہوا ہے، علم غیب کو وہ جان بیٹھا ہے۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان کس سے کوئی وعدے لے لیے ہیں کہ نہیں بھئی وعدہ ہو جائے گا کہ ہمیں عذاب نہیں دینا، نعوذ باللہ۔ وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کہ جو ایمان لائیں گے، اور ایمان لائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوگا کہ جنتیں ہیں میری۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جو کفار کی قبریں تھیں، جہاں پر کفار کو اصل میں دفن کر دیا گیا تھا، ایک خالی کنواں تھا، اس خالی کنویں کے اندر سب کی لاشیں ڈال دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک وہ دل کے اندر آگ بھڑک رہی تھی جو کہ انتقام والی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی وہاں پر کھڑے ہو کے، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجدنا ما وعد ربنا حقا، اے لوگوں ہم نے پا لیا اس وعدے کو سچا جو اللہ نے، جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ کیا تم لوگوں نے پایا اس وعدے کو سچا جو اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ کیا تھا؟ کہ کفر کرو گے تو عذاب ملے گا، عذاب دیا جائے گا، کفر کرو گے، ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں لوٹائی ہوں تاکہ اللہ کے نبی کی وہ بات وہ سنے قبر کے اندر، تاکہ اور دکھ ہو ان کو کہ یہ تو بات سچی تھی، اور یہ تو آواز ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آ رہی ہے۔ جب یہ بات کہہ لی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ان کی روحیں، یہ سنائی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کفار کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی غزوہ بدر کے آخر میں، جب سب کو اندر ڈال دیا، ہم نے اپنا وعدہ سچا پایا، کیا تم لوگوں نے اب وعدہ سچا پایا جو رب نے، ہمارے رب نے وعدہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ تو یہ ہے اصل وہ بات کہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا نیکی کے ساتھ ہے، اور نیک اعمال کے ساتھ ہے، اچھے اعمال کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکنہ اللہ ربی، لیکن هو اللہ ربی، وہ اللہ ہے، وہی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اس اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ وہ مسلمان بھائی بات کر رہا ہے اب اس کا نصیحت کرنے کے بعد کہ اے بھائی، تو نے کفر کیا اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا، وہاں سے جب تو کچھ بھی نہیں تھا، اس چیز سے جب تو کچھ بھی نہیں تھا، اس ذات کا انکار کرتا ہے۔ لیکن نہ ہمارا، هو اللہ ربی، وہی رب ہے،
وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آگے اس نے اپنی نصیحت آگے بڑھائی، فرماتا کہتا ہے اپنے بھائی کو وَلَوْلَا، اور کیا ہی بہتر ہوتا، اذ دخلت، جب تو داخل ہوا، جنتک، اپنی جنت میں، اس دنیا کی جو جنت ہے، جو باغات ہے، اس دنیا کی جنت میں تو داخل ہوا تو کیا ہی خوب ہوتا، کتنا ہی خوبصورت ہوتا۔ تو کیا کہتا؟ قلتا، تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ تعالی چاہے، اور جو کوئی کوئی قوت اور کوئی محنت میری نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کتنا ہی خوبصورت ہوتا کہ تو یہ بات کہتا۔ اس نے انکار نہیں کیا اس بات کا کہ نہیں نہیں ہے تو ٹھیک چیزیں نہیں ہے، تجھے بھی دے دینی چاہیے جیسے میں نے دے دی، ایسی کوئی بات اس نے نہیں کی۔ میں نے دی، وہ میرا اختیار تھا، اللہ کی راہ میں نے دے دی، تو نے نہیں دی، کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی عمل جائز ہے، لیکن کتنا ہی خوب ہوتا کہ تو داخل ہوتے ہوئے ما شاء اللہ کہہ دیتا، لا قوت الا باللہ کہہ دیتا، کہ کوئی قوت اور کوئی طاقت میری نہیں ہے الا باللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کتنا ہی خوب ہوتا یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعمت حاصل کرنے پر، نعمت ملنے پر، نعمت دیکھنے پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ، ان کی جو ہے تعلیم دلائی ہے کہ ہم نے یہی الفاظ ادا کرنے ہیں۔ شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ نعمت مجھے دی، اب اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق یا اللہ مجھے عطا کر دینا۔ علماء کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی نعمت پر الحمدللہ کہنے کی توفیق ہوئی تو اس کو چاہیے کہ وہ اس الحمدللہ کی توفیق پہ پھر سے الحمدللہ کہے کہ یا اللہ الحمدللہ، تو نے مجھے الحمدللہ کہنے کی توفیق دی۔ یہ بھی اللہ کی ہی توفیق ہوتی ہے، اس کو کبھی حقیر نہ جانے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، الحمدللہ خیریت سے، الحمدللہ یہ ہو گیا، الحمدللہ یہ ہو گیا۔ لوگ کچھ مذاق بناتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھو یہ کیسا ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس بندے کے لیے کہ ہر جملے کے ساتھ وہ الحمدللہ کہتا ہے، وہ اس چیز پر بھی الحمدللہ کہتا ہے جو اس کی چاہت کے مطابق نہیں ہوئی۔ الحمدللہ ایسے نہیں ہوا، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں الحمدللہ ایسے نہیں ہوا، چاہتا تھا کہ ایسے ہو لیکن نہیں ہوا، اس پہ بھی وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے اس شخص کے لیے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترانی، اگر تو نے مجھے دیکھا، انا اقل منک، میں تجھ سے کم ہوں، مالن، مال میں، وولدا، اور بچوں میں، اگر تو نے یہ احساس تیرے اندر تھا اور یہ چیز تو نے دیکھی کہ یہ کم ہے مال و دولت میں مجھ سے، مجھے تو بہت عطا کیا، اس کے بجائے تو مجھے یہ بتاتا کہ دیکھ تیرا تو کم میرا تو اتنا، تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہاں پہ یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کسی کو ہم نے حقیر نہیں سمجھنا، جتنا بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے، ہم نے حقیر کسی کو نہیں سمجھنا۔ معاملہ ہم نے سب کے ساتھ برابر رکھنا ہے، امیر ہو یا غریب ہو۔ گھر میں امیر شخص آ رہا ہے، گھر میں غریب شخص آ رہا ہے، جس طرح میں ضیافت امیر کی کروں گا اسی طرح میں غریب کی کروں گا۔ فرق نہیں ڈالنا کہ بھئی اچھا یہ تو ایسا ہے تو اس کے لیے یہی کافی ہوگا، یہ تو ایسا ہے تو اس کے لیے اتنے اہتمامات ہو جائیں۔ جو امیر ہے وہ تو ویسے ہی خود اہتمامات کر سکتا ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا تو غریب کے لیے اہتمامات کریں، اس کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ زیادہ اہتمامات کا اور ضیافت کا، مہمان نوازی کا حقدار تو غریب ہے۔ امیر تو سب کچھ کر لیتا ہے اپنے لیے، ہم امیر کی نگاہ میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے اس کے لیے زیادہ کیوں کرتے ہیں اور غریب کے لیے کم کیوں کرتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے اس دنیا کی، ہمارا معاملہ یہی ہے، غریب کے لیے کم کیا جاتا ہے، امیر کے لیے زیادہ کیا جاتا ہے، حالانکہ امیر اپنے لیے خود سب کچھ کر سکتا ہے اور غریب بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود لوگ اس کے لیے جب وہ گھر میں آتا ہے نہ ہی اتنا اہتمام کرتے ہیں، نہ ہی کپڑے کا وہ اہتمام ہوتا ہے، نہ ہی خوشبو کا وہ اہتمام ہوتا ہے، نہ ہی کھانے کا وہ اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کس طرح کا انصاف اپنی زندگی میں رکھا؟
یہاں پر یہ بندہ کیا درس دے رہا ہے ہمیں کہ میرے بھائی تیرے ذہن میں یہ بات آئی تو اس کے بجائے تو یہ کہتا، تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بس اللہ نے تجھے عطا کیا، میرے دل میں حسد ہی نہیں تیری اس نعمت کو دیکھ کر، تو کہاں چل رہا ہے؟ جب میرے دل میں حسد نہیں، تیرے کہنے کے باوجود بھی نہ مجھے کوئی جلن ہونی ہے، نہ کوئی حسد پیدا ہونا ہے، تباہ تو نہیں ہو جانا ہے، میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی اس رضا پر میرے لیے راضی ہوں جو اللہ نے میرے لیے اختیار کیا۔ رضینا بقسمت الجبار فینا، یہ اس امام شافعی رحمہ اللہ کے ابیات ہیں جو یعنی اپنے طلباء کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ عام طور پہ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، زیادہ لوگ اس وقت جو وہ حالات میں ہوتے ہیں دین کا علم حاصل کرتے ہوئے، وہ اتنی مال و دولت والی صورت نہیں ہوتی، وہ تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جس کو جتنا عطا کرے، جو لوگ کمائیوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت لوگوں نے تو اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھیں علم کے لیے، لوگ کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ ہم نے بھائی وہ امام شافعی کی مجلس میں بیٹھنا ہے، لوگ اس طرح کے علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے پوری پوری رات انتظار کرتے، یعنی اگر درس عصر کے وقت ہے نا تو پچھلی رات لوگ اپنی جگہ مل کے وہاں پہ سو جاتے، فجر بھی وہاں پڑھتے، ظہر بھی وہاں پڑھتے، پھر عصر کے وقت وہ عالم آتے، ان کی مجلس ہوتی، اس طرح لوگ انتظار کرتے، لوگ وہاں پر پھر بیٹھے رہتے۔ اس طرح لوگوں نے زندگیاں وقف کر رکھی تھیں۔ کہتے ہیں رضینا بقسمت الجبار فینا، ہم راضی ہوئے اللہ تعالی کی جبار کی قسمت پر، جبار کی تقسیم پر، جو جبار نے کی، جو اللہ تعالی نے کی ہمارے لیے۔ لنا علم، ہمارے لیے علم اللہ تعالی نے رکھا، اور دوسروں کے لیے اللہ تعالی نے مال رکھا ہمارے لیے۔ ہم یعنی ایک یہ موٹیویشن کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بھئی انشاءاللہ نعمتیں ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کو ادھر نہیں مل رہی تو قیامت میں بھی نہیں ملیں گی، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور قیامت میں بہترین عطا کریں گے۔ اگر انسان یہ کہے کہ اچھا بہت نیک آدمی ہے، وہ قیامت کے دن وہ بھی جنت میں چلا گیا، لیکن یہ بات بھی تو ہے کہ جو لوگ غریب ہیں 50,000 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اور پیچھے ان دوسروں کا کیا ہوتا رہے گا؟ چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب کتاب ہوتا رہے گا، اور وہ 50,000 سال اپنی جنتوں میں گزار کے وہاں پہ جان پہچان سب کچھ، اچھا جی اب آپ لوگ اب آ رہے ہیں، اچھا حساب کتاب ہو گیا، ہاں جی ہو گیا۔ یہ کم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کم بڑی نعمت ہے۔ ان حالات میں ہماری پوری زندگی 50,000 سال نہیں ہے، 50 سے 60 یا 70، زندگی 50 سال، صرف 500 یا 1000 بھی نہیں ہے، وہاں تو 50,000 سال کا انتظار ہوگا۔ کس وجہ سے؟ جو 60 سال کی زندگی ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ چھوٹی نعمت نہیں ہوگی ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے عطا ہوگی یہ بہت بڑی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا، فَعَسَىٰ بعید نہیں ہے، أَن يُؤْتِيَنِي رَبِّي کہ میرا رب مجھے عطا کرے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں وہ سکھاتا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی چیز کا جو پانسا ہے وہ ایسے بدل دیں اس کو انسان کو پتہ نہ چلے کہ کس طرح ہو گیا معاملہ۔ یہ ایّتینی خیرن کہ اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرے مجھے، من جنتی کا تیری جنت سے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ اور وہ بھیج دے تیری جنتوں پر پریشانی اور آفت۔ حسبان آفت کو کہتے ہیں، حسبان من السماء آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی آفت بھیج دے تیرے باغات پر، تیری جنتوں پر جن پہ تو تکبر کر رہا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ تو میری وجہ سے ہیں، یہ تو کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو مجھے میری وجہ سے ملے ہیں۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، وہ آفت پھر کیسی ہوگی جو آسمان سے آئے گی؟ فَتُصْبِحَ تو وہ صبح تو اٹھے گا اپنے باغات کو دیکھے گا، وہ کیسے بن جائیں گے؟ صَعِيدًا زَلَقًا ایک چٹیل میدان، بنجر میدان، زلقہ سے مراد ایسا میدان جہاں پر کوئی فصل نہیں کھڑی ہو سکتی،
ایسی جگہ جہاں پر کوئی درخت نہیں اگ سکتا. صرف اللہ ختم نہیں کریں گے بلکہ بنجر بھی بنا دیں گے. کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قادر نہیں ہے؟ قادر ہے اللہ تعالیٰ اس پر. صرف اللہ نے جو عطا کر رکھا ہے، ہمارا جب کبھی ٹوٹا پھوٹا شکر ادا کرتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے جاتے ہیں ہمیں. لیکن ناشکری ہم سے چیزیں چھین لیتی ہے، اللہ ہم سے نعمتیں چھین لیتی ہے ناشکری. آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یصبح، اس نے اب ایک اور بات بیان کی. اور جو مسلمان آدمی تھا، مومن آدمی نے ایک اور صورت بیان کی. یا تو اب پائے اپنے باغ کو ماؤہا غورا، اس کا پانی جس کے بارے میں تجھے بڑا فخر ہے کہ پچھلے ہم نے آیات پڑھی نا، جس میں اس نے کہا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس کو 2 باغات دیے. 2 باغات کے اندر درختوں سے گھرے ہوئے باغ تھے، درخت تھے، درختوں کے اندر کھیتیاں تھیں، کھیتیوں کے درمیان سے پانی گزر رہا تھا نہر کی صورت میں. ایک چیز نہیں تھی، 3 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ کے اندر اس کو عطا کر رکھی تھی. جو ہر ممکن کہہ لیجئے کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے وہ چیز رہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھی تھی. پھلوں کے درخت ہیں، پھر اس کے بعد کھجوروں کے درخت ہیں، نخلا کا ذکر کیا اللہ نے، اس کے بعد پھر کھیتیاں ہیں، ان کھیتیوں کے درمیان سے پانی گزر رہا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا اللہ اس بندے نے ذکر کیا، یا تو پائے ماؤہا، اس اپنے باغ کا پانی غورا، زمین کے اندر دھنستا ہوا، زمین کے اندر گہرا جاتا ہوا پائے. تو کیسے نکالے گا پانی کو؟ یہ کس بات کا تکبر ہے؟ یہ تو پانی کی وجہ سے سب اگا ہے. اس وجہ سے اگا ہے کہ اللہ نے زمین کو بنجر نہیں کیا. اللہ نے زمین کو بنجر کر دیا تو کیا کر سکتا ہے یہاں پہ کوئی چیز اگانے کے لیے؟ زمین بنجر نہیں ہے تو پانی اللہ تعالیٰ نیچے لے گئے تو کر کیا سکتا ہے؟ پانی نہیں ہوگا کیا کر سکتا ہے اگانے کے لیے؟ ماؤہا غورا فلن تستطيع له طلبا، اتنا گہرا چلا جائے گا کہ تو اس کو حاصل کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھ سکتا. لن تستطيع، ہرگز نہیں تو قدرت رکھتا، طلبا، اس کو حاصل کرنے کی. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور پھر آ لیا، گھیر لیا، بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کو اور اس کے باغات کو. فَأَصْبَحَ، کس چیز نے گھیر لیا؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ناشکری اللہ کو اتنی بری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس باغ پر، اس کے جتنے بھی باغات تھے ان پر آفتیں نازل کر دی، ان پہ عذاب نازل کر دیا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور وہ اس کا جو باغات ہیں وہ گھیر لیے گئے اس آفت میں. فَأَصْبَحَ، تو وہ بس چلتا بنا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، يُقَلِّبُ کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو اوپر نیچے کرنا، یعنی اپنے ہاتھ بس ملتا رہ گیا، پشیمانی میں اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، کچھ کر ہی نہیں سکا. کیا کر سکتا ہے؟ کہاں سے بچا سکتا ہے ایسی آفت جو اللہ تعالیٰ لے کر آ جائے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہیں کہ یہ چیز تباہ ہو تو کون بندہ ہے اس آفت کو روک سکے؟ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، سوائے اس کے کہ ہم بس ندامت میں اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں. وہ بھی ہاتھ ملتا رہ گیا. يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، ندامت 2 چیزوں کی، ایک تو باغ تباہ ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے، اور ایک ندامت ہے کہ یا اللہ اتنا اس پہ پیسہ لگایا تھا، سارا ختم ہو گیا، اتنا پیسہ لگایا تھا، اتنی اس کی حفاظت اور فلانا علی ما انفق، جس کا تکبر تھا اس کو کہ میں نے تو اس پر اتنا خرچ کیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی کم سے کم میری زندگی میں اس کو کچھ ہوگا، یہ خراب ہوگا. اللہ نے وہیں پر کھڑے اس کی آنکھوں کے سامنے آفت نازل کر دی اس کے باغات پر، اور وہ صرف ہاتھ ملتا رہ گیا پشیمانی میں. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اس کی جو عرش کہتے ہیں چھتیں، وہ چھتیں بھی زمین بوس ہو گئی، گر گئی، چھتیں بھی گر گئی، کوئی چیز حفاظت کے لیے نہیں رہی. چھتیں اللہ تعالیٰ نے گرا کے اندر عذاب داخل کر دیا، اندر آفت داخل کر دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہم جتنی بھی
ہم نے بیریئرز بنا رکھے ہوں، جو بھی کر رکھا ہو اللہ تعالیٰ وہ گرا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کی بھی چھتیں اللہ تعالیٰ نے گرا دی. وَيَقُولُ، اور وہ کہتا رہ گیا یا لیتنی، کاش لم اشرک بربی احدا، میں کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا. ہائے افسوس، میں کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. شرک کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ انسان کو ان تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور انسان کو اس دنیا میں اس برکت کی لذت ہی نہیں آتی. اور اس لذت کا جو نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان سے پوچھیں، ان کو احساس ہوتا ہے اس برکت کو. چونکہ ہم پیدائش سے اس کو محسوس کرتے آ رہے ہیں تو ہمیں وہ محسوس ہی نہیں ہوتی. جو نو مسلم لوگ ہیں ان سے پوچھیں جو اسلام کی طرف آتے ہیں کہ کیا محسوس کرتے ہو. یہ سب سے اہم چیز بیان کریں گے وہ، کہ ایک ایسا احساس ہم محسوس کرتے ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا، جو رحمت اور برکت والا احساس ہے. کیونکہ انہوں نے وہ لعنت زدہ زندگی گزاری ہے، وہ زندگی جس کے اندر کوئی اللہ کی رحمتیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نہیں، وہ زندگی گزار کے وہ لوگ آئے ہیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اس کے لیے کوئی لوگ بھی نہیں تھے، يَنْصُرُونَهُ، اس کی مدد کرتے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوائے، اللہ کے علاوہ، یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا. بڑا وہ کرتا پھر رہا تھا، جب آفت آئی تو اس کی مدد کرنے والا کوئی بندہ نہیں تھا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ خود کر سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ کو چیلنج کریں تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح لاجواب کھڑا کر دیتے ہیں، انسان کو خود سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح ہو گیا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہنالک، یہ وہ وقت ہے جہاں پر احساس ہوا اس کو کہ ولایت، نصرت، مدد للہ الحق، صرف اللہ تعالیٰ جو کہ حق ہے اسی کے ہاتھ میں ہے. ہوا خیر ثوابا، وہی اللہ تعالیٰ ہے جن کے پاس بہترین ثواب ہے. وخیر عقبا، اور بہترین انجام اور بہترین عاقبت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ ہے اصل ایمان، اصل چیز جو اس بندے نے پہلے نہیں جانی. پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا کر رکھی تھیں اس وقت نہیں جانی. جب اس نے وہ بات کی اور کھڑے کھڑے اس کے سامنے اللہ نے اس کے باغات تباہ و برباد کر دیے، تب اس کو اپنے بھائی کی بات یاد آئی کہ کاش میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتا، میں تکبر نہ کرتا، میں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیتا کہ یہ نعمتیں میرے اوپر کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ. بہترین ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور بہترین انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.